اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. دیکھو آپ کے پاس اللہ کی نصیحت ہے, اللہ کے رسول کی نصیحت ہے, اس پہ اگر عمل نہیں کرو گے تو اس کے مقابلے میں شیطان ہے. پھر کس کی مان کے چلو گے؟ دو ہی راستے ہیں, ایک شیطان کا راستہ اور ایک رحمان کا راستہ. آج ہمارے ساتھ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دولت کو, شہرت کو, عزت کو, پیسے کو, دنیا کی ہر چیز سمجھ لیا ہے. آپ میں سے بھی اکثر لوگ کامیاب کس کو سمجھتے ہیں؟ جس کے پاس کیا ہے؟ روکھڑا, پیسہ زیادہ ہے, اسی کو کامیاب سمجھتے ہیں نا. تو بھائی یہ قبرستانوں میں جا کے دیکھ لو تھوڑی 10, 15, 20 سال کے بعد. مجھے یہ بتاؤ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا جو بچیاں بیان سن رہی ہیں, جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, 100 سال کے بعد کوئی ہم بیٹھے ہوئے ہوں گے یہاں پہ؟ کوئی ایک ہم میں سے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں 100 سال کے بعد بیٹھا ہوا ہوں گا؟ میرا یہ خیال ہے ہم بیٹھے ہوئے نہیں ہوں گے بلکہ لیٹے ہوئے ہوں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہم بیٹھے ہوئے نہیں ہوں گے بلکہ ہم کہاں ہوں گے؟ لیٹے ہوئے ہوں گے. اور لیٹے ہوئے بھی بستر پہ نہیں, مٹی کے نیچے لیٹے ہوئے ہوں گے. تو کہاں گئی وہ دولت, کہاں گئی وہ عزت, کہاں گئی وہ شہرت؟ اس ترقی کے بعد بھی آپ نے جانا کہاں ہے؟ مٹی کے نیچے. آج ایک خاتون نے مجھ سے مسئلہ پوچھا, میں نے ابھی ریکارڈ بھی کروایا ہے, کہ معذور بچہ ہے عورت کے پیٹ میں. ڈاکٹروں نے کہا بچہ کیا ہے؟ معذور ہے. پیدا ہوگا, زندگی بھر معذوری میں گزارے گا, کسی کام کا نہیں ہوگا, ساری زندگی اس کی آپ کو خدمت کرنی پڑے گی. اب خاتون نے کہا بھائی ایسا بچہ ہم ضائع کرا سکتے ہیں جو بیچارہ آپ خود بوجھ بنے گا معاشرے پر؟ تو مسئلہ کیا ہے بھائی؟ جب 4 مہینے کا حمل ٹھہر جائے, بچے میں جان پڑ گئی ہے, روح پڑ گئی ہے, اگر بتاؤ ایک بچہ معذور پیدا ہوا تو کیا آپ کو اس کو قتل کر سکتے ہو کہ معذور ہے؟ بولو بھائی کیا ہو گیا؟ بھائی نابینا ہے, کسی کام کا نہیں ہے. آج تو کتنے سارے بچے کسی کام کے نہیں ہوتے, ماں باپ کہہ رہے ہوتے نا تو پیدا کیوں ہوا؟ کسی کام کا نہیں ہے. تو کیا مطلب کسی کام کا نہیں ہے تو مار دیں اس کو؟ انگریزوں میں نا ہمارے ایک رشتے دار گئے امریکہ, انہوں نے کہا ایک ڈاکٹر ہے اس کا نام ہے ڈاکٹر ڈیتھ. اس کا نام کیا ہے؟ موت کا ڈاکٹر. اس کا کام ہے بندے مارنا. حالانکہ ڈاکٹروں کا کام ویسے کیا ہوتا ہے؟ بچانا. لیکن اس ڈاکٹر کا کام کیا ہے؟ بندے مارنا. کیوں مارنا بھائی؟ جو بھی ایسا مریض ہوتا ہے نا جس کو کینسر ہے, ڈاکٹروں نے جواب دے دیا بھائی تو 6 مہینے میں ویسے ہی مر جائے گا, اور وہ تکلیف میں ہے, اذیت میں ہے, کوئی معذور ہے, زندگی سے بیزار آ گیا ہے, کوئی اب زندگی کا فائدہ نہیں ہے, تو وہ پیشنٹ اس ڈاکٹر سے کہتا ہے بھائی تو مجھے ایک ایسا سلا انجیکشن لگا کہ پولیس بھی مجھے نہ اٹھا سکے, میں ایسا سوؤں. سمجھ رہے ہو بھائی؟ پولیس ہر ایک کو اٹھا لیتی ہے کہ نہیں اٹھا لیتی؟ میرے سے جب کوئی پولیس والا ملنے آتا ہے نا, کوئی پولیس کا آفیسر مفتی صاحب سے ملنا ہے تو میں فوراً ہاں کر دیتا ہوں. ایک دن ایک صاحب نے پوچھا پولیس کا کوئی آفیسر بولتا ہے کہ ملنے آ رہا ہوں, آپ فوراً ہاں. میں نے کہا بھائی تمیز سے مل لیتے ہیں عزت کے ساتھ, نہیں تو موبائل آئے گی اٹھا کے لے جائے گی. پولیس کو کون منع کر سکتا ہے بھائی؟ تو عزت اسی میں ہے کہ جی سر تشریف لائیے, چائے پئیں, اور عزت کے ساتھ مل لینا انسان تو زیادہ اچھا ہے میرا خیال. تو پولیس سوتے ہوئے کو اٹھا سکتی ہے کہ نہیں اٹھا سکتی؟ جو بھی سو رہا ہے نہ اٹھے نا, پولیس کو بلائیں فوراً اٹھ جائے گا. لیکن ایک نیند ایسی ہے کہ جب ہم سوتے ہیں جس کو موت کہا جاتا ہے, وہ ایسی نیند ہے کہ پولیس بھی اس کو نہیں اٹھا سکتی. ایک دن میرے بھائی ہم سب ایسا سوئیں گے کہ آپ کے ابا پولیس بھی بلائیں گے نا کہ اس کو آ کے اٹھا, پولیس بھی اس کو نہیں اٹھا سکے گی. تو وہ ڈاکٹر ڈیتھ کیا کرتا ہے کہ جو لوگ
ٹینشن میں ہیں, جن کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ڈاکٹر صاحب آتے ہیں, ایک ٹیکہ لگاتے ہیں, اس کو بے ہوش کر دیتے ہیں, اس کے بعد ایک دوسرا ٹیکہ لگاتے ہیں, وہ اس کو موت کے منہ میں لے جاتا ہے, اس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں اٹھا سکتی. کافر لوگ یہ کام کرتے ہیں, کیا اسلام میں جائز ہے یہ؟ بولو جلدی سے, شاباش. کیوں جائز نہیں بھائی؟ جب اس کی زندگی کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. سوال پیدا ہوتا ہے نا, ارے بھائی وہ تکلیف میں ہے, ٹینشن میں ہے, مصیبت میں ہے, نہ وہ کما سکتا ہے, نہ خود واش روم جا سکتا ہے, پیمپر لگے ہوئے ہیں اس کے, نہ کروٹ بدل سکتا ہے, ایک ٹینشن. تو انگریز کہتا ہے, کافر کہتا ہے, بھائی اس کی زندگی سے اب اس کو فائدہ ہی نہیں ہو رہا ہے, یہ لذت ہی حاصل نہیں ہو رہی, عذاب میں ہے, تکلیف میں, پین کلر لگا لگا کے اس کو کب تک چلائیں گے, تم مار دو اس کو, کیا فائدہ اس کی زندگی کا؟ بظاہر بڑی مضبوط دلیل ہے یا نہیں ہے؟ کوئی جواب ہے آپ کے پاس اس دلیل کا؟ کوئی جواب نہیں. بھائی زندگی کا فائدہ ہی نہیں ہے تو کیا کرنا ہے؟ ہمارے پاس جواب ہے. اسلام کہتا ہے کہ بھائی ہمیں اللہ نے اس زندگی میں پیدا کیا اس زندگی کے لیے نہیں, بلکہ آگے کی زندگی کے لیے. یہاں کے لیے ہم پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں. تو اگر کوئی بیمار ہے, تکلیف میں ہے, اس کو اجازت نہیں ہے کہ ڈاکٹر کو بولے میرا ٹیکہ لگا کے مجھے سلا دو. نا 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 نا, اس کی آزمائش ہے, صبر کرے اس پہ, کیونکہ جتنا صبر کرے گا آخرت میں میزان کے ترازو میں, اعمال نامے میں اس کی نیکیوں کا پلڑا بھرتا رہے گا. اب یہ بات کافر کی کھوپڑی میں نہیں آتی, کیونکہ وہ آخرت کو نہیں مانتا. تبھی ہمارے مذہب میں خودکشی حرام ہے. آپ کتنی بھی تکلیف میں ہو بھائی, اس پہ صبر کرو. یہ ایگزامینیشن ہال ہے, یہ امتحان گاہ ہے. کسی کو اللہ خوشیاں دے کے آزماتا ہے, کسی کو اللہ ٹینشنیں دے کے آزماتا ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہو جو خوشیوں میں اور بڑی لینڈ کروزر میں اور بڑے ٹھاٹھے مارتی ہوئی گاڑیوں میں اور بڑے مزے کی زندگی میں ہے, کیا وہ کامیاب ہے؟ کیا اگر وہ کامیاب ہے تو دنیا کا سب سے کامیاب ترین آدمی پھر قارون تھا, جس کا قرآن نے بہت برے الفاظ میں ذکر کیا ہے, متکبر تھا. اگر دولت کامیابی ہے, خوشیاں کامیابی ہیں, تو فرعون کامیاب تھا. بغیر الیکشن کے کتنے سال مصر پہ حکومت کی اور کتنی پاورفل حکومت کی اس نے. اور اگر میرے بھائی پیسہ کامیابی ہے تو قارون سے زیادہ کامیاب اس دنیا میں کوئی بھی نہیں گزرا. قارون کے بارے میں اللہ میاں فرماتے ہیں کہ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ, اس کے خزانوں کی چابیاں جانور لے کے چلا کرتے تھے. خزانے نہیں, خزانوں کی چابیاں, اتنے خزانے تھے اس کے پاس. تو اگر کوئی تکلیف میں ہے, اذیت میں ہے, ٹینشنوں میں ہے, تو اب یہ نہیں کہہ سکتے اس کا زندہ رہنے کا کیا فائدہ. اس کا زندہ رہنے کا بہت فائدہ ہے. یہ جتنا صبر کرے گا آخرت میں اس کی نیکیاں بڑھتی رہیں گی. صبر کرے. ایوب علیہ السلام ساری زندگی بیماریوں میں گزری, ٹینشنوں میں گزری, پریشانیوں میں گزری, لیکن صبر کیا. ایک ناشکری کا جملہ زبان سے نہیں نکالا. اللہ نے کیا تعریف کی ایوب علیہ السلام کی, نعم العبد, کیا بہترین بندہ, انا وجدناہ صابرا. اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو صبر کرنے والا پایا. یہی بات ایوب علیہ السلام کی فضیلت اور کمال کا ذریعہ بن گئی. تو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری سوچ میں اور کافر کی سوچ میں 180 ڈگری کا فرق ہونا چاہیے. کافر یہ سمجھتا ہے, ہندو یہ سمجھتا ہے, سکھ یہ سمجھتا ہے, عیسائی یہ سمجھتا ہے, یہودی یہ سمجھتا ہے, اور مجوسی یہ سمجھتا ہے, دنیا کے جتنے بھی مذہب والے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیدا اس دنیا کے لیے ہوئے ہیں. یہاں کی خوشی حقیقی خوشی, یہاں کا غم حقیقی غم. جبکہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, ہم یہاں کے لیے پیدا نہیں ہوئے. اگر ہم یہاں کے لیے پیدا ہوئے ہوتے تو 100 سال کے بعد ہم سب لیٹتے کیوں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ 100 سال کے بعد ہم سب کیا ہوں گے؟ دوبارہ یہ مضمون تازہ کر لو. کیا ہوں گے ہم سب؟ ہاں, لیٹے ہوئے ہوں گے, اور پولیس سے بھی نہیں اٹھیں گے. یہ بھی یاد کر لو. اور 100 سال تو میں نے احتیاطاً کہہ دیا, ورنہ اگلے سال اس تاریخ کو ہو سکتا ہے اس مجمع میں سے
20-30 आदमी मार्केट से क्या हो चुके हों, शार्ट हो चुके हों, अगले साल में 20-30 और शार्ट हो चुके होंगे, उससे अगले 10 साल, 1 साल में और शार्ट हो चुके होंगे। तो 8-10 साल में बहुत सा बंदा इस मजमे में जो अभी बैठा हुआ है ना, 8-10 साल में मार्केट से शार्ट, 20-30-40 साल में मेरा ख्याल है कोई भी नहीं बचे, छोटे छोटे बच्चे शायद बचे हुए हों। बाकी जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना, आकिल बालिग, जिनकी शादियों की उम्रें हो चुकी हैं, वो सारे मार्केट से क्या होंगे, शार्ट होंगे। तो इतनी सी थोड़ी सी जिंदगी है यार, 2 टके की औकात है जिंदगी की। बोलो ना क्या हो गया, 2 टके की औकात नहीं रही यार। इस पे इतना फख्र करना, मैं गाड़ी, मेरी सेहत, और मैं इतना मालदार, और मेरी इतनी शोहरत, और मैं इतना कामयाब है, फजूल बातें हैं भाई, ये थोड़े दिन की जिंदगी है। तो इसलिए पहली बात तो ये कि आप अपना ये अकीदा दुरुस्त करो कि हम देखो, इस दुनिया में जब हम मुसाफिर खाने में होते हैं ना, सफ़र कर रहे होते हैं, तो भी हम चाहते यही हैं कि हमारा सफ़र अच्छा गुजरे। क्या ख्याल है भाई? आपको अगर जहाज़ का टिकट मिल रहा है तो आप ट्रेन में जाना पसंद, बोलो क्या हो गया भाई? क्या हो गया? अच्छा, मैंने कहा कहीं मार्केट से ना शॉर्ट हो गई हो यार। कराची है ना, कुछ भी शॉर्ट हो सकता है। तो आप जब ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हो, ख्वाहिश यही होती है ना कि अच्छी सीट मिले। जहाज़ का टिकट मिल रहा है तो ट्रेन में नहीं जाओगे, ट्रेन का मिल रहा है तो बस में नहीं जाओगे, बस का मिल रहा है तो पैदल नहीं जाओगे। कोशिश तो ये होती है अच्छे से अच्छा सफ़र हो जाए इंसान का, लेकिन उसको इंसान मकसूद नहीं बनाता। तो अल्लाह ने हमें दुनिया में जो भेजा, मुसाफिर खाना बना के भेजा। ये दुनिया सफ़र है भाई, इसमें कोई डिफेंस में रहेगा, कोई औरंगी टाउन में रहेगा, कोई नाज़ाबाद में रहेगा, कोई बैरिया टाउन में रहेगा, कोई ठेला चला के गुजारा करेगा, कोई जनाब बड़े बड़े दफ्तरों में बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठ के गुजारा करेगा। लेकिन अल्लाह मियाँ ने एक बात बता दी कि टमाटर वाला कभी किसी लैंड क्रूज़र वाले को और बड़े बिजनेसमैन को देख के एहसास कमतरी में ना जाए, क्योंकि 50-60 साल के बाद पुलिस उसको भी नहीं उठा सकती, और 50-60 साल के बाद टमाटर वाले को भी पुलिस नहीं उठा, दोनों एक जैसे हो जाएंगे। कब्र में जाने के बाद पता चलता है ये टमाटर बेचता था, ये रक्षा चलाता था, ये चौकीदार था, या ये 20वें ग्रेड का ऑफिसर था। अंदर जाके पता चलता है। बहुत पुरानी बात है, मैं एक दफा कहीं गुलशन में, मुझे रेंट पे घर चाहिए था गुलशन इकबाल में, तो मुझे किसी ने कहा कि यहाँ का उस वक्त कोई छोटा सा कोई कब्रिस्तान बनाया होगा, बड़ा वीआईपी किस्म का कब्रिस्तान है, ये भी सहूलत है। मैंने कहा मेरे भाई कब्रिस्तान ऊपर से वीआईपी होता है, अंदर से क्या होते हैं, सारे एक जैसे होते हैं। अंदर जितने कीड़े मेरे भाई 22वें ग्रेड के ऑफिसर की लाश पे होते हैं ना, एक आदमी जो 2 करोड़ रुपए महीने कमा रहा है, जितने कीड़े उसकी लाश पे होंगे, टमाटर वाले की लाश पे भी उतने ही कीड़े होंगे। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो थोड़े दिनों में हिसाब किताब क्या होने वाला है, बराबर। तो फिर इस दुनिया की टेंशन लेना, मैं गरीब क्यों हूँ, वो मालदार क्यों है, और उसकी सेटिंग वहाँ चल रही है, मेरी क्यों नहीं चल रही, ये भी ये लड़कों के आजकल बड़े मसाइल हैं। सेटिंग किसी की चलती है, शादी किसी और की होती है, ये बड़ा मसला आजकल चल रहा है। मैं अक्सर शेर सुनाता हूं ना, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, उनके बच्चे हमको मामू कह गए। इसको मैं एक्सप्लेन भी करता हूं। एक साहब मुझे कहने लगे आपकी इतनी शादियां हैं माशाल्लाह, तो कहीं इंकार भी हुआ आपका? मैंने कहा 20 जगह इंकार हुआ है भाई, 20 जगह। और इंकार पे इतना गम नहीं होता इंसान को, गम इस पे होता है आप जहां चाह रहे थे वहां इंकार कर दिया, पहला धचका। फिर आपको खबर मिलती है उसकी कहीं और शादी हो गई, दूसरा धचका। तीसरी खबर मिलती है उसका बच्चा हो गया, डिप्रेशन में जाएगा नहीं जाएगा आदमी। चौथी, वो बच्चा बड़ा होकर आपको मामू बोल रहा है। तो ज्यादती है ना, बताओ यार, ये ज्यादती है या नहीं? तू मामू क्यों बोल रहा है यार, कुछ और बोल देना। लेकिन ये सारे गम अल्लाह ने छड़ों छाट के लिए दुनिया में रखे हैं। ये जो छड़े जितने भी घूमते हैं, और ये जो यहाँ छड़े छाट बहुत बैठे हुए हैं, एक बात याद रख लो, ये आजकल बहुत बड़ी टेंशन है, मोहब्बतों का नाकाम हो जाना, खुदकुशियाँ सबसे ज़्यादा इस पे होती हैं। ये मेरा मौजू नहीं है, बीच में आ गई ये बात तो जल्दी से चलाता हूँ मैं इसको। सबसे ज़्यादा खुदकुशियाँ किस पे हो रही हैं? जहाँ चाहते थे वहाँ नहीं हुई।
کھمبے سے لے جا کے لٹک جاتا ہے. آپ جاؤ عباسی شہید ہاسپٹل میں اور جتنے بھی بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں نا, ان کے ایمرجنسی میں جو خودکشی کے کیس آ رہے ہیں نا, 99.999 یہ بے روزگاری نہیں ہے, اس میں 99.999 یہ ہے کہ ان کے بچے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں, ماموں. بچے ماموں کہنا شروع کر دیتے ہیں, اس پہ خودکشی ہوتی ہے. اس پہ بھی سوچو بھائی, دنیا کیا ہے, مسافر خانہ ہے, مل جائے ٹھیک ہے, نہیں ملے دفع ہو یہاں سے یار, ایسی کی تیسی. جس کے حسن پہ آپ مر رہے ہو, کیا وہ ہمیشہ حسینہ رہے گی؟ بولو نا, کیا ہو گیا؟ حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک شعر پڑھا کرتے تھے. ایک تو مجھے بیان میں بیٹھ کے وہ شعر یاد آتا ہے کہ میں شعر یاد کر لوں. آپ کیونکہ ہمیشہ ادھورا شعر سناتا ہوں, پورا آتا نہیں مجھے, پھر میں سوچتا ہوں جب گھر جاؤں گا تو وہ پورا شعر دیکھوں گا ہے کیا, تاکہ صحیح شعر پڑھوں. اس کا خلاصہ میں سنا رہا ہوں اپنے الفاظ میں, کہ پتہ نہیں کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں ان کے کہ ختم زندگانی ہوئی, کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی. جس محبوبہ پہ آپ مرتے تھے, صبح شام اس کے نام کی تسبیح جپتے تھے, اور میں میری ابا میری شادی یہاں ہوگی تو میں کروں گا, ورنہ میں مر جاؤں گا, میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر, یہ انگلش میں یاد کیا ہوا ہے لڑکوں نے. ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے, ایسے ایسے ڈائلاگ چلا کرتے تھے. تو بھائی وہ تھوڑے دنوں کے بعد اس کا حسن کیا ہونے والا ہے, ختم. ٹھیک ہے انسان کو محبت ہوتی ہے, دل مائل ہوتا ہے, یہ نیچرل ہے, لیکن اس کو ایک حد سے آگے لے جانے کی کوشش مت کرو. کہیں محبت ہو گئی, عشق ہو گیا, پیغام بھیج دو بھائی, شادی ہو گئی ٹھیک ہے, نہیں ہوئی دفعہ, ایسی کی تیسی یار. مسافر خانہ ہے, تھوڑے دنوں میں کہاں جائے گی وہ, قبر میں جائے گی. لیلا مجنو کے عشق کے معاشقے بڑے مشہور ہیں نا, کیا خیال ہے؟ اب دونوں کہاں پڑے ہوئے ہوں گے, کیڑے پڑے ہوئے ہوں گے. اب مجنو کو لے جاؤ, بولے لیلا کی قبر دیکھ, اندر کھول کے دیکھ, اتنی سڑاند آ رہی ہوگی نا اس میں, کہے گا بھائی میری کسی سے بھی شادی کرا دو, لیلا پہ میں کبھی عاشق نہیں بنوں گا. ادھر روح جسم سے نکلی 2-3 دنوں میں باڈی کا ایسا حشر ہوتا ہے, اللہ بتاتے ہیں کہ یہ تھا وہ جس پہ تو پاگلوں کی طرح عاشق ہوا ہوا تھا. یہ نوجوانوں میں آج کل بہت بڑا مسئلہ بن گیا, عشق معاشقے, زندگیاں برباد کر رہے ہیں اس کے پیچھے. ایک بزرگ تھے, ان کا ایک مرید تھا, وہ کسی باندی پہ عاشق ہو گیا, بزرگ کی باندی پہ, اپنے پیر و مرشد کی باندی پہ کیا ہو گیا, بولتے کیوں نہیں, عاشق لٹو ہو گیا. ان پیر صاحب کو پتا چلا کہ باندی میری ہے, لٹو کون ہو رہا ہے باندی میری ہے, لٹو یہ ہو رہا ہے. انہوں نے اس کا علاج کیا. وہ مرید کہتا ہے بھائی میں دل میرا تو میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. ان بزرگ نے اپنی باندی کو کھلایا جمال گوٹا, سمجھ رہے ہو کیا کھلایا, اور جو اس کا جلاب تھا نا, جب باندی کو موشن لگے وہ ایک بالٹی میں جمع کرنا شروع کر دی. انہوں نے کہا ایک دفعہ گند میں ہاتھ ڈالنا پڑے گا, لیکن یہ انسان کا بچہ بن جائے گا. وہ سارا جو گند تھا نا وہ بالٹی میں جمع کرنا شروع کر دیا. تھوڑے دنوں میں بالٹی گند سے بھر گئی, اور باندی کی بیچاری کا سارا حسن و جمال کی ایسی کی تیسی ہو, وہ سوکھ کے نا ہڈیوں کا ڈھانچہ, دیکھنے کو دل نہ کرے. تو پھر مرید کو وہ کے سامنے وہ باندی لے کر آئے کہ تو اس پہ عاشق ہے. اس نے کہا توبہ توبہ استغفر اللہ بھائی, میں نہیں اس سے شادی کروں گا, نا. انہوں نے کیا کیا, وہ سارا گند جو تھا نا پخانے سے بھرا ہوا, وہ بالٹی لا کے اس مرید کے سامنے رکھی. بولا جب یہ اس کے اندر تھا یہ سب کچھ تو اس پہ عاشق تھا, جب اس کے اندر سے یہ نکل گیا تیرا عشق ختم. اس کا مطلب تو اس پہ عاشق تھا. کیا خیال ہے, یہ گند جب اس کے اندر تھا, حالانکہ گند نکلنے سے تو عشق بڑھنا چاہیے نا. اس نے کہا جب یہ گند اس کے اندر تھا تو اس پہ تو لٹو تھا, اس کے بغیر تو رہ نہیں سکتا تھا. یہ گند اس کے اندر سے نکلا ہے اور تیرا عشق کیا ہو گیا, ختم. اس کا مطلب تو لٹو کس پہ تھا, اس گند پہ تھا. تو مرید انسان کا بچہ تھا, اس کی کھوپڑی میں بات آ گئی کہ بھائی حلال کی طرف جاؤ, حرام کی طرف مت جاؤ. تو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لو, ہم اس دنیا کے لیے پیدا نہیں ہوئے. دنیا کی ہر چیز کیا ہے, فنا ہونے والی. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے, قرآن کہتا ہے جب ستارہ دیکھا
تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ فلما افلا، ستارے صبح کے وقت غائب ہو جاتے ہیں، جب غائب ہو گیا قال لا احب الآفلین، فرمایا میں فنا ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ خدا وہ ہوتا ہے، محبوب ہوتا ہے جو ہمیشہ ساتھ رہے، یہ تو ہمیشہ ہے ہی نہیں میرے ساتھ۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا نا، 14ویں کے چاند کو، انہوں نے کہا یہ ہے میرا رب۔ فلما افلا، چاند بھی ہمیشہ نہیں رہتا، صبح کے وقت مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتا ہے۔ جب چاند غائب ہوا آپ نے فرمایا کہ میں فنا ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ پھر جب سورج نکلا فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی هذا اکبر، فلما افلت قال انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، جب سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن سورج بھی جب غروب ہو گیا تو کیا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ میں اپنا چہرہ اس ذات کی طرف پھیرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا اور وہ کبھی فنا ہونے والا نہیں ہے۔ تو بھائی جس کے پاس جانا ہے دل اس کو دیا جاتا ہے، جس کو چھوڑ کے جا رہے اس کو تھوڑی دل دیا جاتا ہے۔ آج تم جس محبوبہ پہ مر رہے ہو پاگلوں کی طرح، تمہاری ڈیتھ ہو جائے، مر جاؤ تم، وہ جائے گی قبر میں تمہارے ساتھ۔ اب بولتی بند ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ وہ جائے گی تمہارے ساتھ قبر میں۔ ایک دن کے بعد تمہاری لاش سے جب بدبو کے بھبوکے اٹھیں گے نا، اس کو نکالو بھائی، بیوی نہیں جاتی وہ کہاں سے جائے گی؟ اور وہ اگر مر گئی یا اس کو مری بھی نہیں، لکوا ہو گیا، جس پہ آج آپ مر رہے ہو نا صبح شام، آج عشق معاشقہ بہت ہو گیا لڑکوں میں، لکوا ہو جائے تھوڑا سا۔ ایک دفعہ ایک صاحب کا فون آیا نا، نوجوان کا، پرانا قصہ ہے، بعد میں بڑا غصہ ہوا مجھ سے، آپ نے میرا بیان کر دیا۔ میں نے کہا تیرا نام لے کے تھوڑی بتایا میں نے کہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ مجھے کہنے لگا مفتی صاحب میں عاشق ہو گیا ہوں، میں پاگل ہو گیا ہوں، مجھے بہت محبت ہے، مجھے کسی طرح وہ لڑکی دلا دو۔ میں نے کہا بھائی اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ان کے بچے ہم کو ماموں بولو، اگر ہمارے بس میں لڑکیاں دلانا ہوتا تو کسی کے بچے ہم کو ماموں بولتے؟ نہیں بولتے نا۔ میں نے کہا ہمارے بس میں تھوڑی ہے، ٹرائی مارو بھائی، ابا کو پیغام بھیجو، ہو جائے ٹھیک ہے، نہیں ہے تو کہیں اور شادی کرو۔ کہہ رہے نہیں میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں نہیں رہ سکتا۔ پھر آخر میں کہنے لگا مجھے اس سے پاکیزہ محبت ہے۔ جب یہ بات بولی نا پھر میرا میٹر گھوما کہ جھوٹ کیوں بول رہا ہے تو، ابھی تک تو بات تھی جو تیرے دل کی حالت تھی تو نے بتا دی، پاکیزہ محبت۔ میں نے کہا تجھے اپنی ماں سے کیوں ایسی محبت نہیں ہے بھائی، تجھے اپنے باپ سے کیوں نہیں ہے؟ اس نے فون نمبر بند کر دیا، بلاک کر دیا، تو ڈپریشن میں جا رہا ہے۔ تیری ماں اگر نمبر بند کر دے، تیری ماں بات چیت چھوڑ دے، ایسی ڈپریشن ہوتی ہے تجھے؟ جس نے ساری زندگی تجھے گود میں پالا، تیرے لیے سردی گرمی برداشت کی، تکلیف سے تجھے پیٹ میں رکھا، تکلیف سے جنا، ساری زندگی روٹیاں پکا پکا کے تجھے کھلاتی رہی ہے، وہ ناراض ہو جاتی ہے، یہ ڈپریشن ہوتی ہے تجھے؟ جس سے محبت ہونی چاہیے پاکیزہ، وہ ہے ٹھڑک تیرے پہ دماغ پہ چڑھی ہوئی ہے اور اس کو کیا بول رہا ہے؟ پاکیزہ محبت۔ تو میں نے کہا اس کو اگر لکوا ہو جائے ابھی ہے بھائی، اب محبت ہوگی اس سے؟ آپ بتاؤ آپ کی کوئی بڑی محبوبہ تھی اور بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر جیسے الفاظوں کا تبادلہ ہوتا تھا، آپ تھوڑے سے آپ کو کوئی فالج کا ہلکا سا اٹیک ہوا، آپ کی جو الائنمنٹ ہے نا تھوڑی سی آؤٹ ہو گئی، جیسے گاڑیوں کی الائنمنٹ آؤٹ ہو جاتی ہے نا، آپ کی الائنمنٹ کیا ہو گئی؟ ابے تھوڑا سا بونٹ میں کام نکل آیا آپ کے، تھوڑا سا کام نکل آیا، ڈاکٹر نے کہا یہ ڈینٹنگ کا کام، ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہے۔ بعض دفعہ تو اتنا کام نکلتا ہے پورا ریپیئرنگ کروانی پڑتی ہے۔ میرے پاس کچھ عجیب عجیب سے لوگ بھی آتے ہیں تو میں بعض لوگوں کے بارے میں کہتا ہوں بھائی آپ ریپیئرنگ سے ٹھیک نہیں ہوگے، کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا آپ کو۔ ایسے ایسے دماغ کے لوگ آتے ہیں نا، ان سے میں کہتا ہوں اب آپ اتنے خراب ہو چکے ہو کہ آپ ریپیئرنگ سے ٹھیک ہونے والے نہیں ہو، اب آپ کو کھول کے دوبارہ جوڑ کے نئے سرے سے انسان بنانا پڑے گا۔ تو مجھے ایک بات بتاؤ، جس پہ آپ مر رہے ہو، دل دے بیٹھے ہو، اس کو تھوڑا سا فالج کا یا لکوے کا اٹیک ہو اور جو چہرے کی الائنمنٹ تھوڑی سی کیا ہو جائے، آؤٹ ہو جائے، 2 سیکنڈ کے اندر سارا عشق کیا ہو جائے گا؟ کافور۔ ہمارا ایک دوست ہے اسکول میں کسی لڑکی پہ عاشق ہو گیا، پاگل ہو گیا، تو اس کے گھر کے باہر چکر لگا رہتا ہے، اس کی گلی سے کبھی ہٹتا نہیں تھا، پٹا بھی ایک دفعہ محلے والوں سے، نہیں جی پاگل۔ اللہ کی قدرت، اس لڑکی کو کوئی ایسی بیماری ہو گئی، اس کے یہاں کو گومڑا سا نکل آیا کچھ، تو جب اس نے دیکھا نا گلیوں کے چکر بھی چھوڑ دیے
اور وہ جو سارا عشق تھا 2 سیکنڈ میں کیا ہو گیا؟ کافور. تو یہ وہ عشق ہے جس کے لیے نوجوان کھمبوں سے چپک کے حرام موت مر رہا ہے اور جہنم کی آگ میں اپنے آپ کو ڈلوا رہا ہے, اور لڑکیاں بھی اسی طرح پاگل ہو جاتی ہیں. تو میرے بھائی شاعر نے کہا ہے نا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. دنیا کو زیادہ لفٹ نہ کراؤ, اتنا لفٹ کراؤ جتنا یہاں پہ رہنا ہے. جہاں ہو گئی ٹھیک ہے, نہیں ہوئی تو کہیں اور ٹرائی مارو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میں وہ جلدی سے اب سورہ لقمان کی تو وہ کروں, یہ تو درمیان میں ایک بیچ میں کچھ باتیں آ گئیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی, ہماری زندگی کا جو طرز حیات ہے اس میں اور کافر میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. کافر کہتا ہے اللہ نے ہمیں اسی دنیا کے لیے پیدا کیا, یہیں ہم انجوائے کریں گے. ہم کیا کہتے ہیں, اللہ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بلکہ کہاں کے لیے پیدا کیا؟ آخرت کے لیے. یہ مسافر خانہ ہے. اگر کسی کو یہاں سے ٹرین کراچی سے پشاور جا رہی ہے, کسی کو آپ نے سفر میں ٹرین میں بٹھا دیا اور سفر ذرا لمبا ہو گیا تو کچھ بے وقوف کہنے لگے ہم اسی ٹرین کے لیے پیدا ہوئے ہیں. تو عقل مند کیا کہے گا؟ بھائی یہ ٹرین تو ایک ذریعہ ہے, پیدا ہم نے جانا کہاں اس کے ذریعے؟ پشاور جانا ہے, لاہور جانا ہے. تو اللہ میاں نے دنیا کے سفر میں ہمیں اس لیے بھیجا کہ ہم نے جانا کہاں ہے؟ ہم نے آخرت میں جانا ہے. پہلے برزخ کی حیات ہے, اس کے بعد موت کے بعد زندگی ہے, آخرت کی حیات ہے. یہاں ہمیں پیدا اللہ نے کس کے لیے کیا؟ آخرت کے لیے کیا ہے. تبھی اللہ مارے گا, سب کو ختم کرے گا. تو جب آخرت کے لیے کیا ہے تو ہر وہ کام جو آخرت کی طرف بڑھنے کا ذریعہ بنے وہ ہم نے کرنا ہے, اور ہر وہ کام جو آخرت کی زندگی کو برباد کرنے کا ذریعہ بنتا ہے ہم نے اس سے بچنا ہے. تو پہلے یہ بات اپنی کھوپڑی شریف میں بٹھا لیں آپ لوگ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور کمال کی